شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر ہو گیا تھا۔ آج صرف قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا انجام کیا ہوا دنیا میں۔ تو قاتلان حسین میں سے جس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجل فرات کے قریب گئے اور پیاس کی شدت کی حالت میں تھے، اس وقت جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے لگے تو ان کوفیوں میں سے کم بخت حسین ابن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن پر لگا۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگ تھے نا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی۔ اب بد دعا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جو آل رسول میں سے ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آل رسول تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آل رسول کو شہید کرنے والے روئے زمین پر سب سے بدترین قرار دیے گئے کہ ان سے کوئی بدتر اور بدترین کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان بدبختوں میں سے ایک ایسا بدبخت تھا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھرپور حصہ لیا تھا، وہ دفعتاً اندھا ہو گیا، اچانک اندھا ہو گیا، کوئی وجہ معلوم نہیں کہ یہ شخص کیسے اندھا ہو گیا۔ تو لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ تو بہت زیادہ خوبصورت تھے، چلتے پھرتے تھے۔ اس نے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے قصاصاً، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میرے آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ اور ایک ان میں سے ایسا بھی تھا جس کا منہ بالکل کالا ہو گیا تارکول کی طرح، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ اس کے بعد سے اس کو دیکھا گیا تو اس کا منہ کالا ہو گیا تھا، اور وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تب سے ذرا سا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے پاس آ کر میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دیکھتی آنکھ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز بعد وہ مر گیا، مردار ہو گیا۔ اور ایک شخص ان میں سے ایک تھا جو جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کا راکھ ہونے کا قصہ بھی اسی طرح ہے۔ کھانے کے ایک مجلس میں کئی لوگ شریک تھے اور یہ شخص بھی اس کھانے کی مجلس میں تھا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب تذکرہ چلا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس شخص نے کہا میں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ بس جب مجلس سے گھر گیا اور وہ چراغ کی جو باتی ہے اس کو صحیح کر رہا تھا، دفعتاً اچانک اسے آگ لگ گئی اور بالکل کوئلہ بن گیا تھا، جل گیا تھا۔ اور ایک شخص وہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سخت پیاس کی حالت میں تھے اور دجل فرات سے اسے پانی پینے سے روک دیا گیا تھا، تو اس میں سے ایک شخص کا خاص کردار تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی تھی، پانی پیتا رہا، پانی پیتا رہا، پانی پیتا رہا، اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں، پیاس کی حالت میں، اور پانی پیتے پیتے ہوئے اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا۔ اور اسی طرح جو شمر ذی الجوشن تھا،
مختار کی جب حکومت آئی تو اس نے قاتلان حسین کو چن چن کر مردار کیا، سب سے اس نے بدلہ لے لیا تھا، اور اسی طرح اس کو بھی، شمر کو بھی پکڑ کر اس کو مار کر اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ اور یزید کی خود ایسی حالت ہو گئی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کو ایک دن بھی چین نہ آیا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا ہے۔ تو یہ جو چند ایسے تھے جن کا تذکرہ علماء نے کتابوں میں خاص وضاحت کے ساتھ کیا، دوسرے بھی ہیں